6:38। دیکھ لیا کیا ہے یہ؟ اس کو کہتے ہیں نارمل سیزن. نارمل. کل نارمل نہیں تھا، یہ نارمل ہے. صبح ہو رہی ہے، ہلکے پھلکے سے بادل کے ٹکڑے ہیں، آسمان صاف صاف سا پڑا ہے، ایک نارمل سین ہے. دیٹس اٹ. اٹ از دا سمپل تھنگ. اور جو کل ہوا وہ تھا ایک اسپیشل ایونٹ. اس لیے یہ ڈفرینس ہے. آگے سمجھ میں. کافروں کے جھوٹے خدا شے ہی کوئی نہیں. یہ سب اللہ کے لشکر ہیں. وائٹ بنائے، سفید بنائے، کالے بنائے، آسمان سجائے یا ختم کرے مٹائے، وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. کافر جھٹلاتے ہیں، وہ دکھایا جا رہا ہے، کافر جھٹلائے جا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ وہ بہت برے طریقے سے سزا دے گا اور عبرت کا نشان بنا دے گا جو اس کا انکار کر رہے ہیں اور مذاق تماشا سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لیجنڈ کھیل تماشے کر رہا ہے. ان کو قیامت کے دن پتہ لگے گا. اس وقت معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں بغیرت. کوئی خود کو آرمی کا آفیسر سمجھتا ہے، کوئی پولیس کا افسر سمجھتا ہے، کوئی جرنلسٹ سمجھتا ہے، کوئی میڈیا پروفیشنل سمجھتا ہے، کوئی حکمران سمجھتا ہے خود کو. ہیں سارے کے سارے نطفے کے بنے ہوئے. غرور و تکبر اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے برے کاموں پہ اعتراض نہ کرے، ان کو تنقید نہ کرے. یہ دنیا کے بہت سارے مغرور لوگوں کے اندر ایک نیا شوش ہے، ایک نیا کیڑا شروع ہو گیا. ابھی آج صبح کی ہے، میں نے ویڈیو شامل تو کرنی ہے اس لیے تو میں بتا دیتا ہوں. یہ سب لوگ، اور خاص طور پہ آج کا ٹرینڈ ہی ہے دنیا کے اندر کہ برائی کے اوپر تو چھوڑو. ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پہ بات کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ لوگوں کی بری حرکت پہ بات کرتے ہیں کہ فلاں بندہ یہ کام برا کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو جرنلزم میں، میڈیا میں اور بھی دیگر جگہوں پہ، ایون عدالت پہ آپ کوئی بات کر دو، حکومت پہ کوئی بات کر دو، فوج پہ کوئی بات کر دو، اور ایسے لوگوں پہ کوئی بات کر دو جن کی ذمہ داریاں ہیں معاشرے میں اصلاح کرنے کی، اور ان کو آپ سیدھی بات بھی بتاؤ گے تو وہ آپ کے خلاف کیس کر دیں گے، یا آپ کو پکڑیں گے، یا گرفتار کریں گے، یا سزا دیں گے، یا ماریں گے، یا قتل کریں گے. اور یہ کام، اس طرح کے کام، قتل کرنے والے کام وہ لوگ کرتے تھے جن کے سامنے انبیاء کرام آتے تھے اور ان کو صحیح بات بتاتے تھے کہ ایسا مت کرو اور ایسا کرو. اسلام کیا ہے تو اللہ کا دین، لیکن اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے پتہ ہے کیا جانتے ہو؟ نہیں. جب اسلام میں ہوگے تب تمہیں پتہ لگے گا ذمہ داری کیا ہوتی ہے ایک مسلمان کی. جب کہیں پر کوئی برا کام دیکھا جائے، برائی کو دیکھا جائے، تو پہلے نمبر پہ یہ کہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، فزیکلی اسے روکنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، مسئلے مسائل ہیں، تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرو. آئی سمجھ میں؟ یہ اس وقت ہے جب آپ آنکھوں سے دیکھ لو کہ برا کام ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، اور وہ غلط کس کی کیٹیگری کے مطابق ہو؟ اللہ کی. اللہ کے ڈیفینیشن کے مطابق وہ کام غلط ہونا چاہیے، اللہ کے اصول کے خلاف ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ اجازت ہوتی ہے. اس پہ بھی علماء نے، 2 نمبر علماء نے کیٹیگریاں بنا دی. نہیں جی یہ فلاں کام تم علماء کا ہے، عام مسلمان کا نہیں ہے، اس کا ہے، اس کا ہے. اللہ نے ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں رکھی. اس نے سیدھی 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 بات کرتا ہے قرآن میں، سیدھے اسٹریٹ بات ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے 2 نمبریاں ہیں. ان لوگوں نے جان بوجھ کر اتنی بغیرتی مچائی ہوئی ہے زمین کے اوپر کہ کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا. اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل میں برا جانو، دل میں نفرت ہو کہ یہ چیز غلط ہے، گناہ ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ اگر جو لوگ ننگے بھی پھر رہے ہیں معاشرے میں، ننگی عورتیں بھی جو پھر رہی ہیں، اگر ان کے خلاف بھی کوئی بات کرو کہ بھئی یہ ننگی پھر رہی ہے اور یہ کام حرام ہے، تو اس کو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ میں بڑے کردار کی ہوں، یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. آج کل کی میں ان عورتوں کی باتیں کر رہا ہوں جو میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آدھی آدھی ننگی، سینے کے ابھار دکھانے والی، بغیرت، طوائفوں سے بھی بدتر. طوائفوں سے بدتر ہیں وہ. طوائف کم سے کم خود کو کہتی ہے کہ وہ طوائف ہے، کرتی ہے لیکن مانتی کہ طوائف ہے، اور گناہ ہے، چھوڑنا چاہتی ہے، ابھی مجبوری میں کر رہی. لیکن یہ بغیرت ایسی ہیں کہ خود کو مسلمان بھی کہتی ہیں، بیٹھتی بھی ہیں، دکھاتی بھی ہیں، اور پھر کہتی ہیں نہیں یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو پبلک میں آ کے جھک مرانے آتی ہیں. ایسی بھی ہیں. یہ ہے سین. اس معاشرے کے اندر تم بیٹھ کے یہ چاہ رہے ہو کہ تمہیں سچائی بتانے والے لوگ آسانی سے ملیں. زیادہ تر تو تمہیں وہی ملیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے، اللہ کے خلاف کریں گے. اب میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، کون سے بادلوں کے لشکر آ کے کھڑے ہو گئے اور سورج کو ڈھانک دیا؟ نہیں ڈھانکا، کچھ بھی نہیں، نتھنگ. نہیں ہے نا. نارمل سیزن ایسے ہی چلتا ہے، نارمل ہی ہے. تو اب اتنی ساری جو میں نے ویڈیوز بنائی اب تک، 5 سال میرے، 2020 سے 2025 یہ آ گیا ہے، 5 سال. اتنی پلے لسٹیں موجود ہیں، اتنے میریکلز اللہ کے موجود ہیں، اتنی نشانیاں آ چکی ہیں کہ اب بھی کوئی کافر ہو کر مر جائے اور ہندو عیسائی یہودی بن کے زندگی گزارنا چاہتا تو گزار.
میرے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ میں جو ہے نا کیا کہتا ہے اس معاملے میں پھنسوں گا کہ بھائی تو نے کیوں نہیں بتایا، تو نے کیوں نہیں دکھایا. میں نے ہر طرح سے سمجھا دیا، ہر طرح کی مثالیں دے کے بات کہی ہے الحمدللہ، اور اللہ نے تو بڑی بڑی نشانیاں نازل کی ہیں. اب یہ کہ کم تھا مئی ختم ہونے کے قریب ہے، آج 29 میں ہی آ گیا. ایک دو دن باقی ہوں گے مشکل سے، میرے خیال سے 30 کا 31 کا جو بھی ہے. کراچی سٹی میں بارش ہی نہیں ہو رہی. بتاؤ، حیدرآباد تک پہ بارش آ گئی، حیدرآباد تک پر بارش آ گئی شدید. کراچی میں انٹر نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ کراچی میں کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کہ کراچی کا سسٹم پاگل ہو گیا ہے، بادل خراب ہو گئے ہیں، ہوا پھٹ گئی ہے. حالانکہ بادلوں کے لشکر آئے، وہ ہے، ہو ہی نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ کراچی میں بادل نہیں آئے. میری فوٹیجز آ رہی ہیں. یہاں تو بہت کچھ ہوا، کل ہوا، کل بادلوں سے بھرا پڑا ہوا تھا آسمان. صبح لگ رہا تھا کہ ابھی بادل ابھی برسے ابھی برسے، نہیں ہوا، لے گیا اللہ. کیوں؟ یہ ہے چیز. یہ تو ان کو، یہ جو سائنس کے دعوے کرنے والے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے. جو مذہب اور روحانیت کے چیمپئن بندے ان کو سوچنا چاہیے. جو میجیشن کے چیمپئن بندے ان کو سوچنا چاہیے کیسے ممکن ہے. سائنس کے مطابق یہ ممکن کیسے ہے کہ بارشوں کے دعوے ہو رہے ہیں، بارش کی پیشن گوئیاں چل رہی ہیں، طوفانی آندھی ہوائیں جھکڑ چل رہے ہیں. لاہور کالا ہو جاتا ہے دن میں، اسلام آباد دن میں کالا ہو رہا ہے. ایسی ایسی بارش ہو رہی ہیں اور کراچی غائب. کراچی غائب. اور کراچی میں ایسا نہیں کہ کچھ آیا نہیں، سسٹم آئے، سب کچھ ہوا. میڈیا کی رپورٹیں آ گئی، محکمہ موسمیات کے دعوے آ گئے کہ ابھی بارش ہوگی، یہ ہوگا فلانا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، ہو نہیں رہا، پانی نہیں آ رہا تھا زمین پہ. باقی سب چل رہا تھا. کیونکہ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گرمی بڑھے گی، آج یوں ہوگا وہ ہوگا. وہ تو ہو رہا ہے. مطلب پیشن گوئی کے حد تک کچھ کچھ ہوتا ہے، باقی ہر چیز نہیں ہوتی. جو اللہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا. کہ پانی کے معاملے میں صفر. پھر آگے سے وہ نیا بہانہ کر دیتے ہیں کہ وہ چونکہ مئی کا مہینہ ہے نا، تو اس وجہ سے. تو بھائی تمہیں مئی کے مہینے میں اندھوں کو نظر نہیں آ رہا کہ مئی کے مہینے میں بھی بارش کے دعوے کیوں کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ کامن سینس کی بات ہے، لیکن شیطان ان لوگوں کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ معاشرے میں 2 نمبر لوگ جو ہیں، یا منافق جو لوگ، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے غلط کاموں پہ کوئی اعتراض نہ کرے، ان کی غلط باتوں کو کوئی ایکسپوز نہ کرے، ان کی غلط باتوں پہ کوئی بات نہ کرے. میں تو خیر اپنا کام کرتا رہوں گا اللہ کے فضل سے. کسی کے باپ کی تھوڑی چلتی اللہ کے اوپر. ہاں، اللہ یہ ضرور کرے گا، اور وہ لازمی کرے گا کہ جتنے بھی منافقین ہیں، مشرکین ہیں، مرتدین ہیں اور کافر ہیں، جو بھی اس میں کیٹیگری میں آتے ہیں اللہ کے خلاف، جو قرآن کے خلاف عمل بھی کر رہے ہیں اور قرآن کے خلاف عمل کو جسٹیفائی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ اللہ کو عاجز تو کر نہیں سکتے اپنی گھٹیا حرکتوں سے، کیونکہ یہ اللہ پہ کیا کیس کریں گے؟ اللہ کو کسی عدالت میں لائیں گے؟ ہیں؟ اللہ پہ کوئی کیس کریں گے؟ اللہ کو قتل کریں گے؟ ان کے باپ کی اوقات نہیں اللہ کا کچھ اکھاڑ لیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ تم کر سکتے ہو، نہ یہ کر سکتے ہیں. تو عزت کے ساتھ سب سے بہتر یہی ہے کہ دنیا کے تمام انسان اور تم بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور جتنے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، پیدائشی مسلم ہیں، وہ 2 نمبریاں چھوڑ دیں، حرام کاریاں چھوڑ دیں، یہ حرام پنی کی حرکتیں بھی چھوڑ دیں کہ ان کے غلط کام پہ کوئی نہ بولے. بھائی تو پبلک لیول پہ جو آ کے غلط کام کرے گا، مسلمان کا رائٹ ہے اس کی غلط چیز پہ آبجیکشن کرنا، اس کو تنقید کرنا، تاکہ وہ بغیرت سدھرے، باز آئے. جس میں جتنی ہمت ہے، جس میں جتنا حوصلہ ہے، جس کے بعد جتنے اختیارات ہیں، وہ کرے، اپنے لیول پہ کرے. میں کر رہا ہوں نا غیر مسلموں کے حوالے سے مذہبی جو غلط 2 نمبریاں کر رہے ہیں، جو بھی کچھ ہے بتا تو دیا، ایکسپوز کر تو دیا. جھوٹے خداؤں کو ایکسپوز کر چکا، جھوٹے مذہبی پیشواؤں کو ایکسپوز کرتا ہوں. میں تو کر رہا ہوں الحمدللہ. اس پہ بھی لوگوں کو لگتی ہے دنیا میں قانون بنے ہوئے. کیا قانون بنے ہوئے بھائی؟ توہین مذہب. مذہب کیا توہین مذہب کیا ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب دین اسلام کا پرچار شروع کیا، اللہ کے بارے میں بتانا شروع کیا، تو آٹومیٹیکلی باقی سارے مذاہب کی توہین تو ہوئی تھی. اور کیا ہوا؟ اس لیے تو دشمن بنے تھے وہ لوگ کہ ہمارے بتوں کو برا کیوں بولتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے خلاف دشمنی کیوں کی لوگوں نے؟ کافر تو وہ تھے، لیکن لوگ تھے، لوگ یہی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے لوگ، کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ خدا نہیں ہے. تم نے سارے بتوں کو ختم کر کے ایک بنا دیا کہ وہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مارو، جلا دو، ختم کر دو. یہ لوگوں کا رویہ شروع سے رہا ہے. 2 منٹ تو ہو گئے، 10 منٹ پورے ہی ہونے دیتا ہوں ڈویل کیمرے کے. یہ طریقہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. اب اس نے حابیل قابل کی جو تھے آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد، بھائی کو مار دیا اس نے حسد کی وجہ سے. کہ بھائی کو ایسی چیز کیوں ملی جو مجھے مل رہی ہے، بس مجھے نہیں ملی، اس کو مل گئی، تو مار دیا اس نے. نفس اور حسد تو تب سے ہی چل رہا ہے. تو لوگوں کی دولت شہرت دیکھ کے دھوکہ نہ کھاؤ. اگر کوئی کافر ہے، منافق ہو رہا ہے، اس کو اتنا کچھ مل رہا ہے، تو اس کے لیے بہت بری حالت آنے والی ہے. ہو سکتا ہے اس کی نیکیوں کو اللہ دنیا میں نمٹا رہا ہو کہ تو یہیں پہ بھوگا، تجھے بعد میں بتاتا ہوں اچھی طرح، تاکہ اللہ پہ کوئی احسان نہ کر سکے. اللہ اس پہ احسانات کر کے اس کو اینڈ میں لے آ کے جہنم میں پھینک دے گا. اس وقت سے پہلے سدھر جاؤ، معافی مانگ لو، اسلام میں آ جاؤ. اللہ